اللہ بنے رہی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود و سلام محمد اور آل محمد. 1420 ہجری کے نشر ثانی کی چوتھی تقریر آپ حضرات دربار حسینی حسین آباد کے سماعت فرمائیں. امامت بعد نبوت منصب الہی کا آغاز ہوا. اللہ نے نہیں چاہا کہ ہم انسانوں کو بے ہدایت چھوڑ دیں, اور یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کی محنتوں کے بعد کچھ تھوڑا بہت دنیا میں بناتا ہے, مکان ہی کیوں نہ ہو, باغ کیوں نہ ہو, کوئی کمپنی کیوں نہ ہو, تو اس کو پوری عمر سجاتا ہے, بناتا ہے, محنت کرتا ہے, اس میں سے محنت ہوتی ہے. مختلف عوامل ہوتے ہیں جن سے کہ وہ اس کو سجا دیتا ہے, بنا دیتا ہے. پھر اس کو ایک ایسی منزل پر آ کے اور فکر کا دور شروع ہو جاتا ہے. میرے بعد کیا ہوگا؟ اب یہ جو ہم نے محنت کی ہے اس کو اس طرح کون اطمینان سے اور ہماری طرح اس کو رکھے گا؟ تو ہر انسان کو یہ جذبہ اللہ نے ہی کو عطا کیا. میرے بعد کیا ہوگا؟ تو وہ ساتھ میں اس کا بھی انتظام کر رہا ہوتا ہے. بہت سامنے کی بات ہے. حالانکہ آج کے اس جمہوریت کے دور میں یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ کوئی بھی بن سکتا ہے, پارٹی لیڈر کوئی بھی بن سکتا ہے, ملک کا سربراہ الیکشن جیت کے. اس طرح یافتہ دور میں کہ جہاں جمہوریت کے معنی یہ ہے کہ تم اور تمہارے بعد یہ اور تم کے بعد وہ, دنیا خاندان کا مسئلہ نہیں. جبکہ اس دائرۂ کار سے نکل چکے, اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ اتنی ترقیوں کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو وزیر اعظم بننے کے بعد آخر عمر میں اپنی بیٹی اندرا گاندھی کی ٹریننگ کرنے لگے تھے اور ساتھ میں لے کر باہر کے ملکوں میں جانے لگے تھے تاکہ ملوا بھی دیں, سمجھا بھی دیں کہ اب ودایت تو ہے ملے کہ ہندوستان کی اور کانگریس لیڈر تم ہو. تو وہ یہاں کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ایسا ہی کیا. گویا خاندان بھی یہ سوچنے کو مجبور ہے جمہوری دور میں کہ ہم اپنا وارث کو بھی اپنی زندگی میں بنا لیں. تو دنیا کا ہر آدمی بنانے کو تیار ہے اپنے بعد لیڈر, نہیں بنایا تو اللہ نے اور رسول اللہ. زندگی میں کوئی انتظام نہیں. یا تو اسلام کی حیثیت کانگریس سے کم ہے, سیاسی پارٹیوں سے کم ہے, آیا تو آپ بھی چلا لیں, اس کے بعد میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اور اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ اسلام پر کتنی محنت رسول اللہ نے کی ہے, کوئی پارٹی لیڈر پتھر نہیں کھاتا اپنے مشن کے لیے, اپنی اولاد کی قربانی نہیں دیتا, اپنے وطن کی قربانی نہیں دیتا, ہجرت نہیں کرتا دشمنوں کے خوف. اور اگر کسی کے اتنے دشمن ہو جاتے ہیں کہ اتنے مکے میں رسول اللہ کے عرب میں دشمن ہو گئے, تو ان محنتوں سے نکال کر دین کو لے کر مدینے آئے ہیں اور 23 برس زندگی کے پورے ہو گئے ہیں, اور یہ نہیں سوچ رہے کہ اب ہمارے بعد کیا ہوگا. اور رسول اللہ نہیں سوچ رہے تو اللہ بھی نہیں سوچ رہا کہ محمد کے بعد میرے دین کا ہوگا.
اور بات پیش کر رہا ہوں جو کہہ چکا اس سے ہٹ کے. آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں ہر کچھ کو ڈر موجود ہے. اب کچھ کو ڈر کی جو تشریح آسان سے آسان ہو سکتی تھی وہ ابن عباس ابن عباس سے پوچھی گئی مولوی مشاعر سے. کہ اس کے کیا معنی ہے کہ قرآن کے ہر کچھ کو ڈر موجود ہے. کہ یہ سمجھ لو کہ ہمارا جو یہ اونٹ ہے اس اونٹ کے گلے میں جو رسی بندی ہے لیکن اس کا جو قرآن میں جو تیرا اونٹ ہے نا اس اونٹ کی رسی کا ذکر بھی قرآن ہے. کچھ کو ڈر کے معنی یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے قرآن میں موجود ہے. تو کہتے ہیں فلاں چیز سنی قرآن میں تو نہیں ہے. یہ سب سے بڑی اس میں کوئی بتاتا ہے کہ یہ مذہب ملت کی فلاں چیز کہاں سے بھی آیا قرآن میں تو نہیں ہے. یہ آگے کہاں سے بڑھ گئی. آج تو اتنی شرطوں کا پوچھ رہی ہے کہ فلاں چیز قرآن میں نہیں ہے. نہیں ہے یا لڑائی نہیں یا الگ نہیں لیکن جس میں صحیفہ بیٹھا ہوا اس پوچھتے کہ نبی نے اپنے دین کو زندہ رکھنے کے لیے یہ بات قرآن میں ہے تو نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو قرآن نامکمل ہے. اس کو قرآن کا دعویٰ تو دعویٰ نہ رہا اس لیے قرآن میں ہونا چاہیے اس بات کو. اس مسئلے کا حل کیا ہے تو اگر مسئلہ ہے تو قرآن تو موجود ہے. اب جو عورت سال گزر چکے اب قرآن میں ڈوب کے آپ فیصلہ کر لیجیے دونوں سے ایک چیز قرآن اور اسی کو بیس بنا لیجیے اسی کو بنیاد بنا. نے بھی جب سے یہ بھی آیا بلا بلا کے لے جاتا تھا مجاہدہ میں کوئی حج بھی تو ہو مجاہدہ پتھر گزار کر یہاں جاتا فلانا نظام آنا ہے اور اسلامی نظام اور فلانا اور مجھے معلوم ہے کہ کوئی بیانات بار بار آتے اور میرا ایک ہی جواب کہ نظام جو آئے گا وہ قرآن کا ہوگا. قرآن کا نظام آئے گا جب آپ کوئی ہوگا وہ کوئی کہنے کو تیار ہے. آپ نے کسی کی زبان سے سنا فلانا نظام لائیں گے فلانا اسلامی نظام لائیں گے. آج تک کسی نے کہا قرآن والا نظام لائیں گے. نہیں چاہتے اس لیے کہ قرآن کا نظام کچھ اور اس کی بات ہر چیز قرآن سے ثابت کیجیے. یہ عوام کی عادت ہو گئی سب کی عادت یہ کہاں سے کر دیا قرآن سے ثابت کیجیے. لیکن وہ نہیں کہتا کہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں قرآن سے ثابت ہے یہ حکومتیں بنتی ہیں قرآن سے ثابت ہے. وہ سب بغیر قرآن ہو رہا ہے. یہ کسی نے میسج دیا کہ یہ جیو ٹی وی قرآن میں ہے کیسے چل رہا یہ بھائی قرآن میں ہے کیسے چل رہا یہ اخبارات میں جو بھی دکھا جا رہا ہے قرآن میں ہے کہ کیوں چل رہا ہر کام ہو رہا ہے.
اچھا کوئی کسی سے نہیں کہتا، کوئی کسی سے نہیں کہتا ایسی مجھے یہ دھان بھی دیکھیا یہ دھوپ جو ہوتی نا یہ بڑی عجیب چیز ہوتی۔ اچھا لوگ دھوپ سے آ جاتے ہیں۔ اچھا اب میں کہتا ہوں ہر نبی لفظ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں مان کی لفظ قرآن میں لکھا ہے، جتنے ہیں 72 ایک لفظ قرآن میں لکھا ہے، لکھا بھی اور ہمارا نام سے ہے قرآن، اس سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ یہ سب ایک لفظ صرف ہے قرآن اور کوئی لفظ نہیں، کیسے سمجھنا ہوگا؟ یہ ہے تو اس لیے ایسی چیزیں قرآن سے نہیں پڑھ کے سناٹا ہو جائے گا۔ تجربے کا پوری کائنات کا نظام ہوتا ہے قرآن پہ چل رہا، تو جہاں کچھ لوگ قرآن پہ چلنے کو انہیں سے پوچھا جائے قرآن میں لکھا ہے۔ اس کائنات میں اس پورے زمین پہ ہمارے علاوہ کوئی قرآن پہ نہیں چل رہا، قرآن میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس دن کے لیے کہا تھا، دونوں صاحب قرآن کو تنہا نہیں چھوڑا، اہل بیت کو تنہا نہیں چھوڑا، اہل بیت کا محافظ قرآن کو بنا دیا، قرآن کا محافظ اہل بیت کو بنا دیا۔ کیسے؟ قرآن اہل بیت کا محافظ، جہاں کوئی اعتراض کردار اہل بیت پر کسی دور میں ہو، معصوم آج پڑھ کے بتاتا ہے دیکھا ہے قرآن میں، تاکہ سر ڈوب جائے، اور جہاں قرآن کی آیت پر کوئی اعتراض ہو جائے تو ہدایت اپنے کردار سے سمجھائے، نہیں ایسا ہے رسول اللہ نے ایسا کیا، یہ ہے آیت۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اترے، اس کی سرکار نے کہا یہ آپس میں جڑا نہیں ہوں گے، یہ گویا مستقبل کا انتظام کیا رسول نے اور ایک ہی بات کو کئی طریقے سے سمجھایا، تم نے دو طرح کر چیزیں چھوڑے جانا، یعنی اپنے بات کا انتظام کر کے جانا۔ اور اس میں دیکھیے کیسے معجزاتی طور پہ کام ہوا کہ تم کو دے رہا ہوں یا اتنی تنخواہ دے رہا ہوں، تم نے چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم نے چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اب تم نے چھوڑ رہا ہوں یعنی تم ان دونوں چیزوں سے پیچھا نہیں چھوڑا پاؤ گے، نہیں سمجھ رہا، یعنی پیچھا چھڑانا چاہو گے مگر پیچھا نہیں چھوڑا پاؤ گے، اس لیے کہ کہیں قرآن کی ضرورت پڑے گی تو کہیں اہل بیت کی ضرورت، اور امت دونوں چیزوں کی محتاج ہے۔ اسی تو ایسی بات اور وہ تو پھر جب آ جائے تو پھر آ جائے، اس لیے کہ یہ خصوصیت ہے شیطان ضد۔ اچھا شیطان کو کسی نے دیکھا جب اس کو دیکھا نہیں تو اس کی ضد کو کہاں دیکھا؟ آیات میں پڑھی ہے کہ اس نے ضد کی کیسے، تو ضد کی پوری تاریخ اللہ نے بنا دی، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں قدیم زمانے سے تین ہی ضدیں قرار پائے، تین ضدیں،
اسے کہتے ہیں راج تک، بادشاہ کی ضد، بادشاہ تک بچے کی ضد، جس چیز پہ مچل جائے اب تو یہی کھلونا لے کے رہے ہیں، سڑک پہ مچل گئے، ابا اما کی بے عزتی ہو جائے، کچھ ہو جائے، سڑک پہ ریٹ لے گئے اور کسی اور بچے کے ہاتھ میں دیکھ لیا اور نہیں چاہیے یہی والا، اگر بدل کے دیکھ لیے نا چپکے سے چھپا دو تو دیکھتا ہے ملا ملا ماما نے بدلا تو نہیں بھائی چھین کے دیا نا، یہ ہے بچے کی ضد، لے کے رہیں گے لے کے رہیں، اور عورت کی ضد کیا قیامت کی ضد نہیں، بس کہہ دیا تم سے اب یہ کرنا ہے، میں کہہ چکی وہ کہ یہی رہے گا، اب جب آنکھیں پھیلانی بھانے چڑھائے وہ گھر سے باہر آپ کے دوست یہ کہتے ہیں یہ ہے تیری آپ دنیا کہتے ہیں عورت وہ سنسکرت اسی سے بنا کرتے استری، یہ والی استری نہیں، سنسکرت ہندی لفظ، یہ تین ضلع، اچھا سر یہ تین ضلع سب کا پالا پڑتا ہے، بچے سے بھی اس سے بھی، اور آج جس ملک میں رہے گا معلوم نہیں اللہ نے ہر گھر میں نمونہ بنا کے بھیجا کسی کو سمجھو، اگر دوسرے پکشی کو کیوں پیدا کیا سمجھانے کے لیے کہ ضد کیا ہوتی ہے، سب سے زیادہ ضدی کائنات میرے شیطان کے بات ہے تو مچھلی اب وہ جہاں گئے ڈھونڈتے رہیے اپنی ضد کو برقرار رکھنے کے لیے چھوٹتی ہے تاکہ آپ تلاش نہ کر سکیں، اپنے کو بچاتی ہے، اپنا دفاع کرتی، صرف ضد کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے چھوٹتی ہے، اگر کئی ادھر آپ اپنی ادھر چھوڑ دیں ایسے نہیں کہ پھر ادھر ہی گئے، ہم ادھر دیکھ رہے ہیں وہ کہیں ادھر اور ادھر سے لوگ ڈالو، یہ پتہ ہے کیسے کرتی ہے، یہ مچھر اور مکھی دونوں ہے کہ آپ کو دکھائے گی کہ ہم ادھر اور وہیں سے پلٹے گی، جب پلٹے گی تو پروں کا رنگ بدل دے گی، نیچے کے پر اور رنگ کے ہوتے ہیں اوپر کے اور رنگ کے، نیچے سبوں کے اوپر سکھائے، جب واپس جائے گی تو سکھائے ایسے کر لے گی کہ آپ کی نگاہوں میں نظر ہی نہیں، اس کو پتا ہے کون سا رنگ بدلے، یہ کون سے رنگ میں بلائنگ ہے، اس کو وہ ادھر واپس ہوگی تاکہ گھومے ادھر، اب ادھر سے آئے گی، ہم سمجھیں ادھر سے آئے گی، اس لیے اس کو معلوم ہے کہ جو ہم نے نشانہ لگایا ہے یہ بہانا ہاتھ رکھ پاؤ اس جگہ ہوگا اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں بیٹھے گی، پسند سے جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی بلندی اور یہاں سرسار جان نکلی، اس سے زیادہ اور کیا بس ہی نہیں چلنا، اس تھوڑا سا کاغذ سے کر دیا اخبار کر دیا، اب گئی اب ایسی جگہ بیٹھے گی کہ یہ دیکھے گی دھیان ہم سے ہٹ گیا، جب اسے دیکھا بھول گئے کوئی 80 اور بس ذرا سا کیوں کیا، اب کر لو کچھ چیلنج کر کے جاتی ہے، بیٹھیں گے کتنی بار ہوا بیٹھیں گے، اب جہاں وہ فیصلہ کر لے وہ نہیں بے سر آئے نشانی پہ بیٹھے جگہ مقرر کر لیتی ہے، چٹیر میدان، پہاڑ کی چوٹی، روشن چراغ، یہ ساحل سمندر کہیں بھی جا سکتے، اور اگر یہاں بیٹھ گئی یا یہاں تو کھڑبڑی مچ جاتی ہے پورے باغ کو ہلاتے رہتے ہیں، اتنی سی ہے کرتا حجم کرتا مچا کے منصوبے دعا نتی بیٹھ گیا
جاتے ہوئے تلک کیا ہے کہ بات کرنی ہے نا اتنی دیر میں مکھی چلی گئی. امام سامنے ہے. اب اس نے منصور ہے دعانے کی کو ٹاکا کے معنی کا نہیں پتا بڑا بادشاہ بنا کتنی خوریزی کی ہے تو تخت بیٹھا اور آئی ذرا سنگا بیٹھ اب تلوار دوڑے تلواریں نکالی جا کر بادشاہ کی مدد کیسے کر اڑ گئے پھر آئے چکرائے 3-4 بار ہوا. اب تو 12 چڑھ گئے. کس سے کہے نہیں ابھی میں بات نہیں بتا رہا. ابھی تو میں یہ بتاؤں گا امام بیٹھے ادھر کیوں نہیں جا رہے. نبی یہ جس میں نہیں مچھر مکھی کوئی کیڑا نبی کے جسم پہ نہیں بیٹھ سکتے. امام کے جسم پہ نہیں بیٹھ سکتے. یہ سب یاد رکھیے کہ نبی اور امام کی پہچانیں ایک ہی الگ الگ نہیں. کبھی نبی اور امام کو چھینک نہیں آئے. کبھی نبی اور امام جمائی نہیں دے گا. جمائی نہیں دے گا. کبھی امام اور نبی نہیں دے گا. مفروض چیزیں یہ ہے موجودات. اسی طرح سایہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے نبی کا نہیں امام کا بھی سایہ ہے. حسین نہیں آنا بھی نہ حسین جو ہمارے لیے وہی کے لیے سمجھے نا. نبی کی بیویاں اور بچے نبی کے بعد کوئی نبی کی بیوی سے آگ نہیں کر سکتا. تو امام کی بھی ہر بیوی سے کوئی آگ نہیں کر سکتا. اسی آیت کے ذہن میں آ رہا ہے قرآن. تمام صفات میں برابر دروب میں یہ بھی شامل دروب ہے وہ بھی شامل. سرکار پر بھی حرام سرکار پر بھی حرام. آج تقدیر میں یہ بھی آج تقدیر میں یہ بھی مباحثے میں یہ بھی مباحثے میں یہ بھی سمجھے نا. مشترک جو ہمارے لیے وہی احمد ہے. سایہ نبی کا سایہ نہیں بنایا. کیوں اتنا بھی کمانا نہیں کہ محبوب کا سایہ زمین پہ گر زمین پہ پڑتا زمین پہ پڑتا. اور جو قریب ہوگا اس کا سایہ پیدا پڑ جائے. یہ ہے طہارت نبوت. اس لیے امام کا بھی سایہ ہے. تو مکھی نہ نبی کے جسم پہ بیٹھ سکتی ہے اس لیے کہ نہ جسم نہ امام. ہاں آئی ہے امام کی موجودگی میں تاکہ یہ نہ سمجھے امام کے مقابل میں ہم بادشاہ بن گئے. ابھی یہ بتائیں گے تو کتنا بادشاہ ہے. مکھی آئی ہے بتائیں مکھی آئی ہے بتائیں. تو میں سوچا کرتا تھا کہ کہاں قرآن میں اللہ ذکر کرے انسان مکرم ہے انسان اشرف ہے سب پہ فوقیت ہے. اور اتنا یہاں انسانوں کی عظمتوں کا ذکر ہو. وہی قرآن میں سورہ کبوت مکھی والا سورہ سورہ نمل چونٹیوں والا سورہ سورہ نحل مکھیوں والا سورہ ملالیات ڈھونڈوں والا سورہ انعام جانوروں والا سورہ کیڑے مکوڑوں کا ذکر ہو گیا. مکھی مکڑی مچھر کہاں انسان کہاں یہ. کیوں
کیوں اس مخلوق کا حشر بالعکس کا ذکر کیا؟ انسان کو انصاف دلانے کے لیے کہ اتنا سکینہ ہم نے بنایا ہے، اب تم اپنی طاقتوں سے مقابل آزماؤ کہ تم کتنے طاقتور ہو۔ انسان میرا سب سے طاقتور ہم شیر مار سکتے ہیں، شیر مار خان ہے، تم مکھی مار خان نہیں ہو۔ اللہ بتا تو بادشاہ بنا بیٹھا ہے، غرور کیسے ڈوبے؟ امام نے جواب دیا، اب یہ کہتا کیا ہے منصور؟ کہتا یہ بتائیے آپ کے اللہ نے یہ پکھی کیوں خلق کیے؟ یعنی جب گناہ عاجز ہوتی ہے تو اللہ کی نسبت ان کی طرف دیتی ہے جن سے گناہ تو ہم کو جو سبجیکٹ انہوں نے دیا تو آج کل یہاں پر یہ سب بتائیے یہی حضرت
چاروں یہاں پر آج کل جو ریسرچ ہو رہی کہ چیزوں کو ریڈیوس کیسے، یعنی بڑی چیز کو مختصر کیسے، تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کام ہو گیا ریڈیو پہلے اتنے بڑے بڑے آتے پورے میز پہ رکھے ہوئے پتہ صندوق آج سے 50 برس پہلے اس میں سے آواز آ رہی ہے صندوق میں سے چھوٹا ہوا چھوٹا ہوا چھوٹا ہوا چھوٹا ہوا چھوٹا ہوا اتنا سا کام ملا ہے کیا ہے وہ تو آج بھی گزر گئی، وہ تو آج بھی گزر گئی، چھوٹا ہوتے 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 تبر ہو گیا کار میں لگا اب بالکل ساری چیزیں انہوں نے سمیٹی ایک ہی نکل اسی موبائل میں کیمرہ بھی ویڈیو بھی ریڈیو بھی ٹی وی بھی یہ بھی وہ بھی چیٹنگ کرانے فلانے نمبر یہ فیڈ وہ اتنا سا کمپیوٹر اس کے اندر پہ جیب میں رکھا اب پتہ چلا وہ صندوق ریڈیو بھی جیب میں بڑا سا ٹی وی بھی جیب میں اور بڑا ٹیپ ریکارڈر وہ بھی جیب میں سب سمجھ گئے آگے اس کو کہتے ہیں ریڈیوس کر بڑی بڑی چیزوں کو چھوٹا یہ کمپیوٹر سے ہو رہا ہے یہاں یہ کام ہو رہا ہے کہ جو بڑے بڑے جہاز ہیں خوفناک ان کو ریڈیوس کیا جائے ان کی پوری صورت کے ساتھ چھوٹا کر دینا ہے تو اب چھوٹا کرتے کرتے کہہ رہا ہے کہ جہاں پر ہم نے ریسرچ کی تو ہم کو یہ کام ملا کہ تمہیں توتے کے برابر ریڈیوس کرنا ہے جہاز تو پھر اس نے لیپ ٹاپ میں مجھے دکھایا کہ صاحب جہاز ہو رہا ہے توتے بھرے رہے پھر اس نے بڑا کیا نہیں بن گیا پھر اس میں چھوٹا کیا طوطا بن گیا لوگ سمجھے طوطا ہرے رنگ وہ ہے روایہ آپ جو کام ہو رہا ہے اسی جہاز کو اتنا چھوٹا مکھی کے بنا نہیں مکھی اڑی اور ان کا پلان یہ ہے کہ کئی کروڑ مکھی کے برابر جہاز بنا کے پاکستان میں چھوڑ ہر گھر میں مکھی بیٹھی اس میں کیمرہ بھی ہے اس میں چیل بھی ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ امریکہ میں دیکھا جا رہا ہے جو باتیں کر رہے ہیں وہ مکھیاں آ چکی ہیں آپ اڑا رہے ہیں نا اسی میں کہیں امریکن جہاز جو مر جائے تو سمجھ رہے یہ تو مچھلی نہ مرے اور نکل جائے یہ سمجھے گا یہ جہاز جو ہمارے گھر میں آئے جو پکڑ لینا تو آپ دیکھیں مکھی کو کہاں لے جا کے سائنس نے پہنچایا تو آپ پتہ چلا کہ مکھی بھی کتنے کام کی چیز ہے اچھا یہ امام بتا سکتے ہیں جب امام سے پوچھا گیا کہ مکھی کا فائدہ کیا ہے پھر امام نے بتایا کہ مکھی کے ایک پر میں زہر ہے دوسرے پر میں شفا جس وقت تمہارے پاس پانی میں مکھی دیکھتی ہے کہ اس میں زہریلا پن یہ منہ کے جاتی ہے اور اس پر کو مارتی ہے جس میں شفا ہے پانی صاف ہو جاتا ہے تمہیں نہیں پتا یہ ہے امامت سائنس سب آتی رہتی تھی یہ بات پتا نہیں لگا سکتی تھی اگر علم امامت سے یہ بات سامنے نہ آتی اہمیت امامت کی معلوم ہوتی ہے کہ باتیں نہیں اصل مسائل تھے تو کون کرے گا کہ کسی نے سوچا نہیں کہ ایک بات یہ آئے گا کہ جب مسائل آئیں گے تو پھر مجبوری ہوگی اور پھر کہنا پڑے گا مسئلہ حل کیجیے اور جب وہ آنا دیں گے تو کہنا پڑے گا یعنی اگر تو یہاں پر 72 بار لکھا ہوا تمام کتب میں امام احمد بن حنبل مسند ملا کے 72 بار کی آواز آئی ہے آپ نہ ہو کے